السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب عرض المرأة نفسها الرجل الصالح، اے هذا باب عرض المرأة، مبتدا محذوف ہے۔ معنی یہ ہے عورت کا اپنے آپ کو کسی نیک آدمی پر پیش کرنا نکاح کے لیے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب کو یہاں پر یہ بات بتانے کے لیے لائے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو کسی نیک آدمی کی نیکی کے پیش نظر اور عظمت کے پیش نظر پیش کرنا چاہتی ہے اور کہ عرض ہے کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں، تو عورت کا یہ کہنا اور اپنے نکاح کا عریضہ پیش کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ بعض ائمہ نے یہ فرمایا کہ اگر جو حدیث پاک یہاں پر امام بخاری لے آئے ہیں وہ اس حدیث پاک میں ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نکاح میں قبول فرما لیں، تو اس حدیث پاک سے دیگر لوگوں کے لیے اجازت پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ بعض ائمہ نے کہا کہ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ مختص ہے، خاص ہے، یہ سرکار کے خصائص سے ہے۔ لیکن یہیں پر ہمارے جمہور محققین ائمہ محدثین مثلا علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اگر سرکار کے خصائص سے یہ ہوتا تو جن جگہوں پر سرکار کے خصائص کا ذکر ہوا ہے ان میں اس بات کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ کسی عورت کا اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کرنا، نکاح کی درخواست کرنا، یہ سرکار کے خصائص سے ہے، سرکار کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس عورت کو قبول کریں۔ دوسرے لوگوں کے لیے عورت کا اپنے آپ کو پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا، لیکن جمہور کا قول وہی ہے کہ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے کسی نیک مرد پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے۔ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغام نکاح بھجوانا چاہے تو وہ پیغام نکاح بھیج سکتی ہے، اپنا عریضہ پیش کر سکتی ہے۔ اس مسئلے علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب باندھا ہے۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال سمعت ثابت البنانی قال كنت عند انس وعنده ابنۃ۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مرحوم نے، مرحوم سے مراد ابن عبد العزیز بن مہران ہیں، فرماتے ہیں انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا سمعت ثابت البنانی کیا، میں نے ثابت بنانی کو کہتے ہوئے سنا، قال انہوں نے کہا کنت عند انس،
میں انس کے پاس تھا، انس ابن مالک کے پاس تھا، وَعِندَهُ ابْنَةٌ لَهُ، اور ان کے پاس ان کی صاحبزادی بھی تھیں۔ قال انس، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث سنائی، ایک حدیث کے بارے میں فرمایا۔ قال انس، حضرت انس نے کہا، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحبہ، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ یہ کون عورت تھیں؟ صحیح یہ ہے، کچھ لوگوں نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ یہ لیلہ بنت قیس تھیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ لیلہ بنت قیس جو سہل کی حدیث میں اس سے پہلے جن کا ذکر گزرا ہے وہ اور واقعہ ہے، اور یہاں پر جو امرأتن کا ذکر ہے یہ وہ عورت ہیں کہ جن کے نام پر اطلاع نہیں ہو پائی ہے۔ یہ کون عورت ہیں؟ نام نہیں معلوم ہو پایا، اگرچہ کچھ لوگوں نے لیلہ بنت قیس کا بھی ذکر کیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ قصہ، ان کا قصہ الگ ہے، یہ قصہ الگ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، تعرض علیہ نفسہا، یہ تعرض یہ امرأۃ کی صفت واقع ہے، جاءت امرأۃ تعرض، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہوئے یا پیش کرنے کے لیے۔ تو پیش کرنے کا مطلب پیغام نکاح دینے کے لیے۔ قالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، الک بحاجۃ، یا رسول اللہ کیا آپ کو میرے ساتھ کوئی حاجت متعلق ہے؟ اگر آپ کو مجھ سے کوئی اپنے نکاح میں لینے کی اگر مجھ سے میری ضرورت ہو یا رسول اللہ، تو مجھ کو اپنے نکاح میں لے لیجئے۔ یہاں پر حاجت سے مراد حاجت نکاح۔ یا رسول اللہ کیا آپ کو آپ کی مجھ سے کوئی حاجت وابستہ ہے نکاح سے متعلق؟ فقالت بنت انس، جب یہ بات ان صاحبہ کی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی نے سنی، فقالت بنت انس، تو حضرت انس کی بیٹی صاحبزادی بولی، ما اقل حیاءہا وا سوءتاہا وا سوءتاہا، ما اقل حیاءہا، یہ فعل تعجب ہے، ما اقل حیاءہا، معنی ہے کتنی ہی کم حیا عورت ہے۔ یہ تو اقلہ کا معنی کم کا بھی ہوتا ہے بیٹا، اور اقل یہ قلہ یا قلو اس کا معنی عدم کا بھی ہوتا ہے۔ تو ما اقل حیاءہا کا معنی اگر عدم کا لیا جائے تو معنی ہوگا کتنی بے حیا عورت ہے، یہ معنی ہوگا۔ ما اقل حیاءہا، اس کی حیا کس چیز نے کم کر دی، یہ تو لغوی معنی ہوا، اور جو محاورہ میں ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کتنی بے حیا ہے یہ عورت۔ وا سوءتا وا سوءتا، ہائے رے رسوائی ہائے رے رسوائی۔ تو یہ وا سوءتا یہ کیا ہے؟ ندبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہائے رے رسوائی ہائے رے رسوائی یہ بطور تعجب کہہ رہی ہیں کہ عورت عورت مرد کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا، ان کا اپنا خیال تھا، حیا کے دل میں حیا آئی کہ عورت بھی ایسے کہہ رہی ہے آ کے۔ قالا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، ہیا خیر منکی، اے میری بیٹی یہ عورت تم سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ وجہ خیر کیا ہے یہاں پر؟ تو وجہ خیر اگلا جملہ بیان فرما رہا ہے کہ تم سے بہتر ہے۔ کیوں؟ راغبت فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں رغبت کی ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اس ذات سے اشرف، اس ذات سے بہتر کوئی دنیا میں ذات ہی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو۔ تو اشرف الخلق کی ذات میں اس نے رغبت اور شوق کا اظہار کیا ہے۔ اگر سرکار نے اس کو قبول کر لیا نا تو یہ ام المومنین کے شرف سے مشرف ہوگی، یہ عورت تم سے بہتر ہے۔ فعرضت علیہ نفسہا، سرکار کے سلسلے میں اس نے شوق پیدا کیا، اسے رغبت ہوئی، تو اس نے اس رغبت کے پیش نظر سرکار کی خوبیاں، سرکار اشرف الخلق ہیں، یہ جانتے ہوئے اس عورت نے اپنے آپ کو نبی پر پیش کیا ہے، تو اس کی نیت کتنی اچھی ہے، ام المومنین کا شرف اسے حاصل ہو جائے گا، اس لیے یہ عورت تم سے بہتر ہے، اس کو یہ مت کہو کہ تم کتنی بے حیا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا۔ اب اس حدیث پاک کا مفہوم ذہن میں آ گیا۔ باب تھا عرض المرأۃ نفسہا علی الرجل الصالح، عورت کا اپنے آپ کو رجل صالح پر پیش کرنا۔ اب یہاں پر حدیث پاک آپ نے پڑھی، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات ہے، اور عنوان باب صاحب کتاب نے، امام بخاری نے جو باندھا وہ عام تھا، اس میں علی الرجل الصالح لفظ مذکور تھا، یعنی عام لفظ تھا، تو عام لفظ ذکر کر کے عنوان باب میں امام بخاری نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ حدیث اگرچہ اپنے مورد کے لحاظ سے، اپنے واقعہ کے لحاظ سے اگرچہ مختص ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا وہ واقعہ ہے، سرکار کا واقعہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انہوں نے رغبت کیوں رکھی؟ کیونکہ آپ صالح تھے، اشرف الخلق تھے، تو اس سے جو وجہ ہے، وجہ رغبت ہے، اس وجہ رغبت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر عورت کسی نیک آدمی، اب ظاہر بات ہے وہ سرکار کا زمانہ تھا تو وہاں پر تو یہ متصور ہے، لیکن اس کے سرکار کے بعد والے زمانے میں سرکار جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر سرکار کے بعد والے زمانے میں بھی اگر سرکار کے وارثین میں سے کسی کو اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے، پیغام نکاح دینا چاہے تو یہ جائز ہے۔ تو اسی جواز کے عموم کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے عنوان باب میں علی الرجل الصالح عام لفظ ذکر کیا ہے، جمہور کے قول کو بیان کرنے کے لیے کہ جمہور کا یہی قول ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سرکار کے خصائص سے ہے، تو امام بخاری اگر سرکار کے خصائص سے اگر اس کو بتانا ہوتا تو امام بخاری یہ نہیں کہتے عرض المرأۃ نفسہا علی الرجل الصالح، بلکہ امام بخاری فرماتے عرض المرأۃ نفسہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے، لیکن علی الرجل الصالح سے جو جمہور کا قول ہے اسی قول کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے نزدیک بھی یہی قول صحیح ہے کہ کوئی بھی عورت کسی نیک آدمی پر اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے، پیش کرنے کا مطلب خطبہ پیغام نکاح اس کا عریضہ اس تک بھیج سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ ایک اور حدیث امام بخاری اس کے تحت ذکر کرتے ہیں، حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سہل، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی مریم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو غسان، ہم سے حدیث بیان کی ابو غسان نے، قال انہوں نے کہا حدثني ابو حازم عن سہل، مجھ سے حدیث بیان کی ابو حازم نے روایت کرتے ہوئے سہل سے، سہل سے مراد سہل ابن سعد جن کا ذکر اس سے پہلے بار بار گزر چکا ہے، وہ روایت کرتے ہیں کیا ان امرأۃ عرضت نفسہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا، پیش کرنے کا مطلب وہ عریضہ نکاح کیا، فقال له رجل یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب نہیں دیا، اس سے پہلے تفصیلی اور یہی حدیث گزر چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب نہیں دیا تھا، مفہوم ما قبل میں جو گزرا تھا وہ مفہوم میں بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا،
پھر وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ان کو اپنے نکاح میں قبول نہیں فرماتے ہیں تو یا رسول اللہ میرا ان سے نکاح کر دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہو، مثلا مثال کے طور پر لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، لوہے کی انگوٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوہے کی انگوٹھی مہر بن جائے گی، اور وہ تو سرکار کی بارگاہ میں تھے، سرکار چاہیں تو لوہے کی انگوٹھی کو بھی مہر بنائے، وہ سرکار کے تصرفات کی سے ہے، سرکار کو حق پہنچتا ہے، جس کو چاہیں جس کے لیے جو چاہیں وہ حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ لیکن اس سے استدلال یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج کے زمانے میں بھی لوہے کی انگوٹھی بھی مہر بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر مقصد ہے عقل، یعنی تھوڑے سے تھوڑا مال بھی۔ اب وہ سرکار کی خصوصیت تھی، وہ جتنے کو مہر بنا دے، لیکن رہے بعد والے لوگوں کے لیے تو ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تھوڑا مہر، بلکہ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ کم سے کم 10 درہم مہر ہو۔ بہرحال یہاں پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے، ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کر لو، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ گئے تلاش کرنے، کچھ نہیں ملا، اور عرض کی یا رسول اللہ صرف میرا ایک یہ تہمد ہے، ازار ہے صرف میرا ایک۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ازار سے اگر تم اس ازار کو پہن لو گے تو عورت کو کچھ نہیں ملے گا، اگر عورت کو دے دو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تو تم کیسے اس میں، مطلب اس سے کیسے ہو جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سکوت اختیار فرمایا۔ جب وہ صاحب بیٹھے بیٹھے یہ سوچنے لگے دل میں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح نہیں فرمائیں گے اس سے، تو تھوڑے سی ہراساں ہو کر اٹھے اور چل دیے۔ تو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ادھر آؤ بھائی۔ کسی روایت میں ہے کہ حکم دیا کہ ذرا بلا کے لے کر آؤ انہیں، جو جا رہے ہیں اب اٹھ گئے۔ بڑے مایوسی ان کے چہرے پر رہی ہوگی، امیدیں انہیں تھیں کہ نکاح کرا دیں گے سرکار، لیکن نہیں ہوا تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو کر وہاں سے اٹھ کر گئے۔ سرکار نے واپس بلوایا، اور جب واپس بلوانے کے بعد ان سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ کچھ قرآن ہونے کا مطلب کہ کچھ قرآن یاد ہے تمہیں، کچھ سورتیں یاد ہیں تمہیں؟ تو اب ان صاحب کی امیدیں بیدار ہو گئی، بڑے خوشی سوچئے، الفاظ حدیث پر بھی غور کرنا، شاید ایسا ہی ان کے سامنے منظر ہوگا، بڑا دل خوش ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی ہے کہ اب تو نکاح ہو ہی جائے گا۔ قرآن پر سرکار فرما رہے ہیں کیا قرآن کچھ یاد ہے؟ تو اب اتنے خوش ہو گئے کہ خوش ہونے میں قرآن کی صورتیں پڑھنے لگے، یا رسول اللہ شمار کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، صورتیں سنانے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، انہی صورتوں پہ میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، یعنی قرآن کی تعلیم تم عورت کو دے دینا، ٹھیک ہے، اسی پر نکاح کر دیتا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس باب میں اس حدیث کو ذکر اس لیے کیا ہے کہ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاحبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا نکاح کے لیے، یہی باب تھا نا۔ تو اسی بات کو بتانے کے لیے امام بخاری یہ حدیث یہاں پر لائے۔ اس حدیث پاک میں جن عورت کا ذکر ہے وہ لیلہ بنت قیس ہیں، یہ قصہ الگ ہے۔ فرماتے ہیں فقال له رجل، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ زوجنیھا، یا رسول اللہ ان صاحبہ کا نکاح مجھ سے فرما دیجئے۔ فقال ما عندک، تو سرکار نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ قال ما عندي شیء، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ما یہاں پر نافیہ ہے، ما عندي شیء، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ شیء نکرہ ہے، اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہوگا کہ نکرہ تحت نفی جب واقع ہوتا ہے نا
تو عموم کا افادہ کرتا ہے. جب عموم کا افادہ ہوگا تو مانا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے. قال، سرکار نے فرمایا اذهب، جاؤ، فلتمس، اور تلاش کرو، کچھ ہو سکتا ہے تمہارے گھر پہ کچھ مل جائے. ولو خاتمن من حدید، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ لوہے کی انگوٹھی سے مراد یہ نہیں کہ لوہے کی انگوٹھی پر سرکار نکاح فرما دیتے، یہ مراد نہیں ہے. یہ اقل مقدار، کم سے کم کو بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ امام بخاری نے ایک جگہ پر ایک حدیث ذکر کی ہے. اس حدیث پاک میں اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قربانی کرنے کی رغبت دلائی اور فرمایا کہ قربانی کرو، اگرچہ ایک انڈے کی ہی کیوں نہ ہو. وہاں پر انڈے کا ذکر ہے، اگرچہ ایک انڈے کی کیوں نہ ہو. تو اب مجھے بتاؤ، کیا انڈے کا ذکر سرکار نے کیا کہ کیا انڈے کی قربانی جائز ہوتی ہے؟ نہیں. مقصد وہاں پر انڈا، نفس انڈا ہی نہیں ہے مقصود، نفس بیضا مراد نہیں ہے. وہاں پر مراد ہے کم سے کم، یعنی قربانی کرو اگرچہ کم سے کم قیمت کے جانور ہی کی کیوں نہ کرو. اگرچہ چھوٹے جانور، مطلب بہت زیادہ فربا نہ ہو، بہت قیمتی نہ ہو، کم قیمت ہی کا کیوں نہ ہو. تو کم قیمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا اگرچہ انڈے کی کیوں نہ ہو. اب یہاں پر مرن ہے وہابیوں کی، غیر مقلدوں کی، جو کہتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو حدیث میں جو ہے وہ مانتے ہیں. ایک ہمارے علاقے میں ایک وہابی تھا، اس نے وہابیوں کے معاملات کو جب دیکھا اور دیکھا کہ یہ تو حد سے افراط و تفریط ہے اس مذہب میں، تو اس نے اسی حدیث کو لے کر کہ سرکار نے فرمایا اگرچہ ایک انڈے کی ہی کیوں نہ ہو، اسی حدیث کو لے کر پورے وہابیوں کو چیلنج کر دیا. اگر تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو پھر حدیث میں تو انڈے کی قربانی کے لیے بھی، قربانی کا بھی ذکر آیا ہے، تو پھر انڈے کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو پوری وہابیت کو اس نے شرمندہ کر دیا تھا، خود وہابی نے. بہرحال تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ولو خاتم من حدید کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پر مہر ہو، مراد ہے کم سے کم کوئی بھی چیز ہو. فذهب، تو وہ صاحب گئے، ثم رجع، پھر لوٹ کر آئے. فقال، تو کہا، لا واللہ ما وجدت شیئا، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں پایا، گھر پہ کچھ نہیں ہے. ولا خاتم من حدید، یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. ولیکن ھذا ازاری ولہ نصف، لیکن یا رسول اللہ یہ میرا تہمد ہے، لنگی ہے، ازار ہے میرا یہ. ولہ نصف، یا رسول اللہ اس ازار سے بھی میں ان صاحبہ کو اس کا آدھا دے سکتا ہوں، آدھا ان کے لیے ہو جائے گا. قال سہل، حضرت سہل کی حدیث نہیں ہے، حضرت سہل، تو حضرت سہل فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کیا، وما لہ رداء، تہمت تو تھا ان کے پاس لیکن ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی. وما لہ رداء، ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی، چادر بھی نہیں تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما تصنع بازارک ان لبستہ لم یکن علیہا، تم اس اپنے ازار سے کیا کر لوگے؟ ما تصنع بازارک، تم اپنے اس ازار سے کیا کر لوگے؟ ان لبستہ لم یکن علیہا، اگر تم اسے پہن لوگے، لم یکن علیہا، تو تمہاری، اگر اس عورت کا نکاح کرا دیا جائے تو اس پر کچھ نہیں ہوگا. لم یکن علیہا، اس عورت پر کچھ نہیں ہوگا. منہ شیء، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وان لبستہ، اور اگر اس عورت نے اسے پہن لیا، لم یکن علیک منہ شیء، تو تم پر کچھ نہیں رہے گا، سرکار نے فرمایا. فجلس، جب یہ سرکار کی بات سنی تو ان کے دل میں قلق ہوا کہ اب تو راستہ بند ہو گیا نکاح کا. فجلس الرجل، تو وہ شخص بیٹھ گئے. حتی اذا طال مجلسہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ان صاحب کا بیٹھنا لمبا ہو گیا، یعنی دیر تک خاموش بیٹھے رہے. مجلس
یہ مصدر میمی ہے جلوس کے معنی میں. قامہ بہت دیر بیٹھے رہے، قامہ پھر کھڑے ہو گئے، فرآہ تو کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اٹھ کے چل دیے. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا. فدعاہ تو انہیں بلایا. یہ فدعاہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اٹھ کر چل دیے تھے، آگے بڑھ گئے تھے. تو تبھی سرکار نے ان کو بلایا. او دعی لہو، یہ راوی کا شک ہے کہ سرکار نے بلایا اور دعی لہو یا ان کو بلایا گیا. ہو سکتا ہے سرکار نے کسی اور کو حکم دیا ہو کہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ. فقال لہو، جب بلایا گیا انہیں، بلایا جب وہ بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال لہو تو ان سے کہا سرکار نے، ماذا معک من القرآن، تمہارے ساتھ قرآن سے کیا ہے. فقال معی سورۃ، اب دیکھیے کتنے کیا کیا گنا رہے ہیں، خوب شمار کر رہے ہیں، یعنی لب دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. فقال تو وہ صاحب بولے، معی سورۃ کذا و سورۃ کذا، میرے پاس فلاں صورت ہے فلاں صورت ہے نا. دو بار انہوں نے کہا. یہ لے سورن، صورتوں کے لیے انہوں نے اسی طریقے سے کہا. یعددھا، ان کو شمار کرتے ہوئے کہ فلاں صورت ہے فلاں صورت ہے فلاں صورت ہے فلاں صورت ہے، اس طریقے سے صورتوں کے بیان شمار کر لیا انہوں نے. معی سورۃ کذا و سورۃ کذا لے سور، قرآن کی صورتوں میں سے فلاں صورت یاد ہے فلاں صورت یاد ہے فلاں صورت یاد ہے. یعددھا، ان کو شمار کرنے لگے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املکناکھا بما معک من القرآن، ہم نے املکنا، املکا یملک املاک، مالک بنا دینا. املکنا، ہم نے مالک بنا دیا، کا تم کو، ہا ان کا، ہم نے تم کو ان کا مالک بنا دیا. مالک بنانے کا مطلب تمام ائمہ متفق ہیں اس بات پر کہ عورت سے نکاح کرنے کے بعد آدمی اس کا مالک نہیں بنتا ہے. مالک کا مطلب اس کے پورے جسم میں تصرف کرنے کا اسے حق حاصل نہیں ہوتا، جبکہ شیء مملوک میں پورے طور سے آدمی کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. صرف مرد، شوہر اپنی بیوی کی ملک وضع کا صرف مالک ہوتا ہے، نہ کہ ملک رقبہ کا مالک، یعنی اس کی پوری ذات کا مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں مخصوص کا مالک ہوتا ہے. تو اب یہاں پر سرکار فرماتے ہیں املکناکھا، ہم نے تم کو ان کا مالک بنا دیا. یہاں پر مالک بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورے جسم میں اب وہ تصرف کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سرکار نے نکاح فرمایا تھا، نکاح قرار کر دیا تھا. اور نکاح سے ملک رقبہ کا مالک نہیں ہوتا ہے، ملک وضع کا مالک ہوتا ہے. اس سے ہمارے ائمہ نے استدلال کیا، خصوصاً ائمہ احناف نے استدلال کیا اس بات پر کہ لفظ ہبہ ہو، لفظ ملک ہو، لفظ بیع ہو، لفظ نکاح ہو، لفظ تزویج ہو، کوئی بھی لفظ ہو جو جس میں مالک بنانا پایا جاتا ہو، جس کا معنی ایسا ہو، ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اگر نکاح منعقد نہیں ہوتا تو یہاں پر املک نہ کہا، سرکار نے نکاح فرمایا تھا ان کا، تو املک نہ سرکار نہیں فرماتے. یہ احناف کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. جبکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ املک نہ کہا، یہ سرکار نے جو مالک بنایا ہے اور اس سے نکاح مراد ہے، یہ سرکار کی خصوصیت سمجھی جائے. یہ سرکار کے خصائص سے ہے کہ وہ چاہیں تو جس جیسے کسی کو مالک بنا دیں، کسی کا نکاح کر دیں. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حق نہیں پہنچتا، یہ تو سرکار کی خصوصیت سے ہمارے لیے حق نہیں پہنچتا. اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف لفظ تزویج اور صرف لفظ نکاح سے نکاح منعقد ہوگا. بہرحال احناف کی یہ دلیل ہے کہ ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے.
سرکار نے فرمایا ام لکناکھا بما معک من القرآن، ہم نے تمہارا اس عورت سے نکاح کر دیا اس کے بدلے ما معک من القرآن، جو تمہارے ساتھ قرآن ہے، یعنی جو تمہارے ساتھ قرآن ہے، جو تمہیں قرآن یاد ہے، اس کے بدلے میں ہم نے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ اب مطلب یہ ہے کہ تم یہ قرآن کی تعلیم اس عورت کو دینا۔ بہرحال باب میں یہ تو معلوم ہوا، محل استشہاد وہی بات تھی، اور مناسبت باب سے، عنوان باب سے جو مناسبت تھی وہ وہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور سرکار پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ بالکل اسی سے مناسبت رکھتا ہوا ایک اگلا اور باب ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر ہو جائے گی اس میں، اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں ابھی۔